السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته وضحى الارض بمشیته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ دیکھو ہمارے باڈی کے 10 کھرب سیل ہیں، 10 ٹریلین سیلز ہیں جو یہ سائنسدانوں نے بتائے ہیں، اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے۔ ہر سیل میں پورا انسان بن سکتا ہے، ہر سیل سے پورا انسان بن سکتا ہے۔ جب ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، ایک تو یہ آنکھیں بھی اور ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا نا کہ یا اللہ ارنی انظر الیک، اللہ تینوں ویکھن نو دل کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تھے بڑے لاڈلے نبی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیتے تھے۔ بھائی ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ضد کریں اللہ کے سامنے، تو نہیں یا اللہ تھوڑا جاتا بھی کھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک، میں یہ پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ کھڑا رہے گا تو مجھے دیکھ لے گا۔ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، ادھر پہاڑ کو دیکھ، تیرے اوپر نہیں پھینکوں گا، ادھر پھینکوں۔ جب پہاڑ پہ تجلی آئی تو جعلہ دکا، وہ ریت بن گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ کلیم بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کب ہوش آیا۔ تو یہ آنکھیں نہیں ہوں گی، صرف ایک ہستی نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ میرے آپ کے نبی ہیں بس، باقی اور کسی میں نہیں دیکھا۔ بلکہ وہاں تو بڑی خوب موسیٰ علیہ السلام پر تجلی نہیں پڑی، تجلی ادھر پڑی، ریفلیکشن آئی ادھر، بے ہوش ہو گئے۔ اور میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ سے بات بھی ہو رہی ہے، اور اللہ پہل کر رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرا نبی جواب میں کہہ رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی ہو سلام اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی ہو سلام۔ مکالمہ ہو رہا ہے اور اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ہیں تو بہت ساری۔ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ایسا تو کوئی معجزہ نہیں تھا ہمارے نبی کا۔ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں، وہ سب سے اعلیٰ دیا ہے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم علیہ السلام جڑے، فوت ہو گئے شیس آ گئے، وہ فوت ہو گئے ادریس آ گئے، وہ فوت ہو گئے نوح آ گئے، وہ فوت ہو گئے ابراہیم آ گئے، اسماعیل آ گئے، یعقوب آ گئے، اسحاق آ گئے، یوسف آ گئے، موسیٰ آ گئے، یوشع آ گئے، دانیال آ گئے، یحییٰ آ گئے، زکریا آ گئے، شعیب آ گئے، لوط آ گئے، صالح آ گئے، ہود آ گئے، لیکن نیم پلیٹ بدلتی رہی۔ جب آیا محمد الرسول اللہ تو پھر کیا ہوا کہ بس اس کو تو قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکتا، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ اور اعلان ہے لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق، اگر پوری دنیا کے انسان مجھ سے ملنا چاہیں، میرے پاس آنا چاہیں، تو میں نے ہر راستہ بند کر دیا ہے، ہر پل کو توڑ دیا ہے، ہر راہ گزر کو ختم کر دیا ہے، صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے محمدی بن کے آئیں گے تو قبول ہے ورنہ مردود ہے۔ تیرے بن کے آنا ضروری ہے، تیرے بن کے آنا ضروری ہے۔ تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو کیسے دیکھیں گے؟ ان آنکھوں سے نہیں،
10 खरब सेल में देखने की ताकत अल्लाह पैदा करेगा और हम उन 10 खरब आंखों से अल्लाह को देखेंगे, फिर भी उसको पूरा नहीं देख पाएंगे। और जब अल्लाह बोलेगा तो हम सिर्फ कानों से नहीं सुनेंगे। 1 लाख टेलीफोन इधर है, 1 लाख इधर है, 2 लाख टेलीफोन से हम सुनते हैं। अल्लाह पूरी बॉडी के सारे सेल्स को कान सुनने की ताकत दे देगा, तो 10 खरब कानों से अल्लाह की आवाज सुनेंगे। वो क्या लज्जत होगी। एक सुरीला आदमी गाए तो आदमी का जी चाहता है सुनता रहूं, तो जब अल्लाह बोलेगा तो वो क्या लज्जत होगी, वो क्या लज्जत होगी। पीछे से आता हूं, अल्लाह जन्नत जब ज़ियारत का मरहला चल रहा होगा ना, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम्हें जन्नत का गाना सुनो, कहेंगे अल्लाह सुनाओ। तो अल्लाह जन्नत की हूरों से फरमाएगा गाओ, वो अल्लाह की गाना वो अल्लाह की तारीफ का होगा। तो जितने दरख्त हैं वो साज बन जाएंगे, टहनियाँ, पत्ते, और हवा वो मौसीकार बन जाएगी, म्यूजिक डायरेक्टर बन जाएगी, वो धुनें उनको बताएगी, और सारे जन्नत के दरख्त वो इंस्ट्रूमेंट बनकर वो साज और सुर के साथ जन्नत की हूरों का गाना जब खत्म होगा तो अल्लाह कहेंगे कैसा है, कहेंगे या अल्लाह चसी आ गया। तो अल्लाह कहेंगे इससे अच्छा सुनाओ, तो कहेंगे इससे अच्छा क्या है। तो अल्लाह ताला कहेंगे दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी आवाज दी थी, जब वो गाते थे तो पहाड़ भी कांपने लगते थे। जब वो ज़बूर पढ़ते थे तरन्नुम के साथ, इसलिए मैं गाने का लफ्ज बोल देता हूँ, तो पहाड़ भी ऐसे कांपते थे, और जंगल के जानवर बाहर आकर आपके पीछे बैठ के आपकी ज़बूर सुनते थे। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कैसा है, कहेंगे अल्लाह ये तो बड़ा वाधू है। तो अल्लाह फरमाएंगे इससे भी अच्छा सुनो, कहेंगे इससे अच्छा क्या है। तो अल्लाह कहेंगे या हबीबी या मोहम्मद, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे मोहम्मद, आप मिंबर पे बैठ और सुना अपने मेरे बंदों को मेरी तारीफ के नगमे। जब अल्लाह के रसूल अपने तरन्नुम से शुरू करेंगे तो जन्नत पर भी नशा तारी हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे हाँ कैसा है, कहेंगे अल्लाह बस हो गई, तो अखीर हो गया। तो अल्लाह कहेंगे नहीं हाली अखीर नहीं होया, इससे अच्छा सुनो, कहेंगे अल्लाह इससे अच्छा क्या है, कैसे अच्छा तुम्हारा रब है तुम्हें खुद सुनाए। तो अल्लाह हमें कुरान सुनाए। तो उस वक्त जो सारे अल्लाह हम सबको वहां जमा करे, दुआ किया करो अल्लाह में जहन्नम से बचाए, हर कलमा गो को अल्लाह जन्नत में ले जाए। सारे जन्नती मर्द औरत कहेंगे या अल्लाह हम नमाजें तो पढ़ते थे ग्लासगो में, और तो शहर केड़ा अडमरा, डंडी, सर्लिंग यहाँ सारे में गया हूं ना, इसलिए। तो या अल्लाह एक मेहरबानी कर दे कि हमने नमाजें बड़ी गफलत की पढ़ी, हमें पता ही नहीं था कि तू ऐसा हसीन है, तो हम तुझे एक सजदा करना चाहते हैं, तुझे देखते हुए एक सजदा। जैसे दुनिया में सजदे किए गफलत के, यहाँ बसीरत का सजदा करना चाहते, सिर्फ एक, 2 नफल भी नहीं, 1 रकात भी नहीं, 2 सजदे भी नहीं, एक सजदे की इजाजत दे। तो मेरा रब क्या फरमाएगा, देखो मेरे बंदो, तुम ग्लासगो में मेरे गुलाम थे, मैं तुम्हारा रब था, तुम्हारे जिम्मे मैंने अपनी बंदगी इबादत लगाई थी, तुमने की, और मैंने उसका तुम्हें सिला दिया कि आज तुम जन्नत में हो, यहाँ तुम मेरे मेहमान हो और मैं मेजबान हूँ। और घटिया से घटिया मेजबान भी मेहमान को नहीं कहता पे रोटी खा के आ, वो भी दाल साग पेश कर देता है, मैं मेजबान हूं, तुम मेहमान हो, और मेहमान को तकलीफ नहीं दी जाती, सजदे की इजाजत नहीं है। जाओ मौज करो, मजे करो, जिंदगी है हमने मौत मिटा दी, जवानी है हमने बुढ़ापा मिटा दिया, सेहत है हमने बीमारी मिटा दी, माल है रिज़्क़ है दौलत है हमने गुर्बत मिटा दी, खुशियां भर दी गम मिटा दिया, राहतें भर दी दुख मिटा दिए, मोहब्बतें भर दी लड़ाइयां मिटा दी, झगड़े मिटा दिए, एक दिल तुम्हें बना दिया, जाओ। वो कहेंगे या अल्लाह असी तो नहीं जानते। तो अल्लाह ताला फरमाएगा तोड़ियां हूर, चूंकि ईमान वाली औरतें तो वहीं होंगी और मर्द भी, लेकिन हूरें जो हैं वो अपने अपनी जगह पर हों, वो वहां अल्लाह को देख रहे होंगे।
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو حوریں ہیں نا وہ شکایت کر رہے ہیں یا اللہ اشتقنا الی ازواجنا، یا اللہ ہمیں ہمارے خامدوں کی اداسی ہو رہی ہے تو ان کو واپس بھیج دے. تو وہ کہیں گے یا اللہ حورم کی شان تینوں ویکھیے کہ، تو اللہ کہیں گے اچھا چلو ایسا کرو جمعے آ جایا کرنا، ہماری تمہاری بات بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی. تو پھر ہر جنتی کو صرف ایک چیز کا انتظار ہوگا کہ جمعہ کب آئے، اور کسی چیز کا، ہمارے تو کتنی چیزوں کے انتظار ہیں، وہ صرف ایک انتظار ہوگا جمعہ کب آئے گا، جمعہ کب آئے گا. لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کو یہ انتظار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صبح بھی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا اور شام بھی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا. یہ بڑے قسمت والے لوگ ہیں جو جنت الفردوس والے. اللہ نے ساری جنت کو بنایا، کن بن جا، وہ بن گئی، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تو کیسے خوبصورت ہوتی، کیا حسن ہوگا. میں نے 2 دفعہ دوزخ دیکھی ہے خواب میں، 2 دفعہ جنت دیکھی. ایک خواب میں جنت کی حور کو دیکھا، ابھی تک وہ نقشہ میری آنکھوں سے نکلتا نہیں ہے، اور جو میں جنت بیان کرتا ہوں یہ کتابوں میں جو پڑھی ہے وہ بیان کرتا ہوں، لیکن جو اللہ کی قسم جو میں نے حسن دیکھا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی کے پاس ہوں گے، کہ جن کو اللہ نے بنایا اور اپنے چہرے کے نور سے ان کے چہرے پر نور ڈالا، ان کا حسن کیسا ہوگا. جنت الفردوس کو بنا کر اس کو تالا لگا دیا ہے، اور روزانہ 5 دفعہ اس کا میک اپ ہوتا ہے ہر روز. آج 25 ارب سال ہو چکے ہیں سائنسدانوں کے مطابق. تو وہ لڑکی جس کو پہلے اللہ نے خود بنایا اور پھر 25 ارب سال سے روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھا رہا ہے، وہ کیا ہوگا. یہاں کسی بچی کو دلہن بناتے ہیں 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 6 گھنٹے 7 گھنٹے، اس تو اتنے منہ ہی مک جاندہ ہے. تو اب کیا کریں بھائی، پورا پاؤڈر کا ڈبا تو نہیں منہ تے مارنا، نہ ہی لپ سیک دی جڑی ساری سرخی ہو منہ ہوٹھاں تے لاؤنا، مک گئی گل. لیکن وہاں ان میں کتنی کیپیسٹی ہے کہ 25 ارب سال سے حسن بڑھ رہا ہے 5 گنا روزانہ. میں نے صرف حور کا نام لیا، ہر چیز، جانور بھی، پرندے بھی، دریا بھی، درخت بھی، پتے بھی، گھاس بھی، گھر بھی، پردے بھی، مسیریاں بھی، 5 گنا زیادہ، 5 گنا زیادہ. جب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا فردوس کا، روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھ رہا ہے، اس کا حسن بڑھ رہا ہے، اس کی خوبصورتی بڑھ رہی ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید، تو یہاں میری مان لے، میں ہمیشہ کے لیے تیری ساری خواہشیں پوری کر دوں. بس ایک میری شرط ہے کہ میرے نبی کی غلامی کر کے آ، میرے نبی کی زندگی گزار کے آ. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام کسی کتاب کا نام نہیں ہے. اسلام میرے نبی کی پریکٹیکل لائف کا نام ہے کہ محمدی بن کے دکھاؤ. ایک بچی کو دلہن بنا رہے تھے تو اس کی سہیلیاں کہنے لگی بڑی پیاری لگ رہی ہو، تو وہ رونے لگ گئی. تو رو کیوں رہی ہو، ہم تو تیری تعریف کر رہے ہیں. کہ تمہاری تعریف سے میرا کام نہیں بنے گا، جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو پسند آ گئی تو پھر میرا کام بنے گا. تو میرے بھائیو، یہاں لوگوں کی آہ واہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کو پسند آ جائیں تو پھر ہمارا کام بن جائے گا، اور اللہ کو پسند آئیں گے جب اللہ ہمیں محمدی روپ میں دیکھے گا، محمدی زندگی میں دیکھے گا، محمدی اعمال میں دیکھے گا، محمدی کردار میں دیکھے گا. ایک ہی تو اللہ نے حبیب بنایا. حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو. خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے، نہ بڑھے نہ گھٹے. خلیل اسے کہتے ہیں جو ملنا بھی چاہتا ہو اور کوئی ہدیہ بھی چاہتا ہو. حبیب اسے کہتے ہیں جو کچھ بھی نہ چاہتا ہو، صرف دیدار چاہتا، صرف دیدار چاہتا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا طور پہ آ، وہ دوڑ کے آئے. اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ کڑی کال پہ گئی آئی دوڑ رہا ہے. ان کا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا ہوں
کہ مالک بنائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جائے، پھر اللہ کہہ رہا ہے رضوان من اللہ اکبر، میری رضا حاصل کرو تم سب، وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن اللہ اپنے حبیب سے کیا کہتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھو نا یہاں پورا مسئلہ ہی دوسرا ہو بن گیا۔ میں سر درد کا مریض ہوں پچھلے 6 سال سے، میں لگا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، آپ سارے آئے ہیں، مستورات آئی ہیں، اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ کی قسم کچھ پتہ نہیں، تو موت پہ پتہ چلے گا۔ اور اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے فرما رہا ہے تجھے راضی کرنا ہے۔ اور پتہ ہے ہمارے آپ کے حبیب نے کیا کہا؟ یا اللہ پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کو معاف کرو۔ تو بتاؤ اس سے بے وفائی کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ معاشر کے میدان میں ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک دوسرے کو پہچاننے سے منکر ہو جائیں گے۔ اور ہم تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، نبی رسول وہ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو نے مجھے اپنا دوست بنایا تھا، اس دوستی کا واسطہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے۔ تو میں آپ کہاں بیٹھے ہوں گے، کس جگہ پہ ہوں گے؟ صرف ایک آواز میدان حشر میں گونجے، وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارق سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائق بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و آدم علیہ السلام۔ میں اپنے نبی دی پیڑھی ساری تو پڑھ کے سنا دیتی ہے۔ آج ایک ہستی ہوگی، ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، ایک درد بھری فریاد، ایک اندر سے اٹھتی ہوئی آہ، یا رب امتی امتی۔ کون سی امت؟ جنہوں نے پوری نبی کی زندگی کو برباد کر کے رکھ، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، زکاتیں چھوڑی، حرام کمائے، زنا کیے، جوئے کھیلے، کیا کچھ کیا۔ کہہ رہا میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو سب کی نظریں گردش کریں گی، یہ کون ہے؟ کہ پورے معاشر میں آواز گونجے گی یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو کیا دیکھیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ آسمان کی طرف ہوں، ان کی جھولی پھیلی ہوئی ہوگی اور وہ فرما رہے ہوں گے یا اللہ میری امت پہ رحم فرما، میری امت پہ رحم فرما۔ اس کے بعد ہے کوئی گنجائش کہ ہم اسی کے سینے میں خنجر اتار دیں، اسی کے دل کو دکھی کریں؟ بس ایک سودا اللہ نے مانگا ہے، محمدی بن کے دکھا دو۔ عورتوں سے بھی کہا ہے، مردوں سے بھی کہا ہے، اپنی زندگی کو میرے نبی کے طریقے میں لے آؤ، میں تمہارا تم میرے۔ نہ مال کی ضرورت، نہ بڑی ڈگریوں کی ضرورت، بس اپنے حبیب کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو۔ اور وہ اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ اگر وہ زندگی ہمارے اندر آ جائے تو ہم کی کوئی چیز بھی ہمارے پاس نہ ہو، اللہ ہمیں عزت بھی دے گا، رزق بھی دے گا، بلندی بھی دے گا، لوگوں کی محبتیں بھی دے گا، اور اپنی رضا کا پروانہ بھی دے گا۔ تو یہ بالکل
کتنا پیارا سودا کیا ہے میرے رب۔ اللہ کی قسم، نبی کی زندگی میں سکھ چین ہے، اس کے سوا کہیں بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی وہ طریقہ زندگی لائے کہ جس میں چین کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں، وہ زندگی سکھائی۔ تو آپ لوگ یہاں اتنے مصروف ہیں، آپ کو کچھ خبر نہیں اولاد کس حال میں ہے۔ اور جن کی عورتیں بھی جاب کرتی ہیں، یہ دونوں کہ بڑا گھر مل جائے اور بڑی گاڑی مل جائے، دونوں جاب کریں، اولادیں بکھر گئیں، بچھڑ گئیں، انہیں پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے اور بھائی کیا ہے اور بہن کیا ہے۔ میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے نماز سیکھی اور اس کا علاج۔ تو ایک میری آپ سب بچیوں سے، آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے، نماز نہ چھوڑ کہ ہماری پہچان قضا ہو گئی، کوئی بات بعد میں کر، رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمان پار کر۔ پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب استقبالیہ جماعت، جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس، اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کے جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، اتنا بھی اوپر گیا، یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے۔ آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے، پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا، اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے۔ آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں۔ میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کر، سبحان۔ اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے۔ اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیکم، السلام علیکم نہیں علیہ، صرف آپ کو آپ کا رب سلام علیکم میں تھا، ہوتا آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو، میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے، آپ کو آپ کا رب سلام پیش، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہوں۔ پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ، انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا، میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آتا ہے۔ کیا نبی اللہ نے دیا، سبحان اللہ، آپ نے فوراً امت کو شامل کیا، السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام، پوری امت پر تیرا سلام۔ وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں، ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ چلو وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میرا ساتھ مل گیا، آپ کو میرا قرب مل گیا، لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو۔ اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے،
جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے، ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا۔ جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی۔ اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا، اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے گا، جدا نہیں۔ پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو، محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں۔ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے، با تا ثا جیم چے زال زا شین ضاد ضا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہے، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، تو ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا، خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے، تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف، الف لام لام ہا، محمد 4 حرف، میم ہا میم دال، احمد 4 حرف، الف ہا میم دال، اللہ 4، محمد 4، احمد 4 حرف۔ یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے، اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ کے بھی 12 حرف۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رکھے۔ وہاں 50 نمازیں دی میرے محبوب، آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر قضا، ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ سوال 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑا۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج، ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی؟ کہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لیں۔ تو آپ 6ٹھے آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے 6ٹھا آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا۔ واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے، خفف عن امتی، تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم نے 5 ہی دینی ہے، 45 معاف نہیں، اللہ کا 5 معاف، 45 لے کے واپس گئے۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں، ہاں جی کتنی؟ کیا ہوا کہ 5 معاف ہو گئی، یعنی یہ میں منت کرتا ہوں آپ واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہے، پھر واپس۔ اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئی،
پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو ان کا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ، آپ کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے ساتھ، میرا کام نہیں ہو تیرے آگے سر جھکا دوں۔ 35 یا رسول اللہ واپس، اللہ نے کہا چلو 5 اور کام، 30 پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کام، چلو میرے محبوب 25، پھر واپس چلو میرے محبوب 20، پھر واپس میرے محبوب 15، پھر واپس میرے حبیب 10، پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آ گئے۔ اب پہنچے، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے گے اب کیا ہوا؟ تو 5 رہ گئے، تو کوئی نہیں پڑھیں گے، سپیریئر کے لڑکے کوئی نہیں پڑھنے، ایک ہی پڑھیں گے، یہ ہاتھ آ گئے جمعے دی نماز، باقی ساریاں بخشوا لینا۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نا نورانی شکل میں آ گیا، میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف۔ تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے، پیران پیر، انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا ہے، تمہیں خواب چ آ جانا تھی ڈنڈورا پٹوا دینا، شکر ہے نمازاں دی چھٹی ہو گئی، کم بن گیا نمازاں، رب نے آ کے آخ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی، یہ نہیں پتا بھی شیطان آیا بیٹھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے کہا موسیٰ مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں نہیں جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی، باجماعت ہمیں ملی، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں نماز کے اندر، رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں، جو وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچوں سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ میرے پڑوس میں ایک بچہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد علی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، 70 اونٹوں پہ لا، یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ۔ اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا۔ تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا، تو میں کیا کروں گا یا میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم۔ لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف، اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے، رب۔ اسماء الحسنہ جو آئے ہوئے ہیں نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء الحسنہ میں نہیں ہے، رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر، المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا ہے، اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے، اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان، پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، رب بادشاہ کو کہتے ہیں۔ انہ ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام، انہوں نے
عزیز مصر کو کہا انہو ربی، وہ میرا بادشاہ ہے، اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ مہربان رحیم پالنے والا، اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا۔ آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بیٹے میں نے نہیں کرنا، بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہوتی، وہ کہتا ہے کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، کوئی میری ضد تھی، میری پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو 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 تو میری 5-6 سال برا حال ہو، کوئی بھی نہیں میری سن۔ اخیر میں کیا دیکھو تم نے مجھے کیا بات چلے، میں کہ ہوں میں رو رو کے تھک گیا ہوں تو میری گل منو۔ نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک تھی اور مجھے پتا تھا۔ تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف۔ جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا صاحب، تو وہ بڑے جولی سے ہیں۔ وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان۔ میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے نا تو لگتا ہے سامنے آ گیا۔ تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا۔ ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے، ایا۔ تو اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا، جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیری جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے اور کسی سے نہیں۔ ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے، وہ اللہ ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہے۔ ایاک نستعین، تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا؟ اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا۔ ہمارا یہ حالت ہے نا، وہ جی ساڈی سندا نہیں تھوڑی موڑدا نہیں۔ ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے، اس میں کیا؟ تم مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ مجھے یاد آ گیا، پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد وایاک نستعین، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ جتنے انسان کے علاوہ مخلوق وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی، ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست۔ آج پہلے دن چوہا اپنی
بل سے نکلا، اپنے کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی، بھاگ کے واپس آیا۔ اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا۔ کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں۔ انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہے، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، کہاں سے ہوگی؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔ تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو کیا اللہ نے سیدھا راستہ دیا۔ سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا۔ الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ اب صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کوئی ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا، اب پھر مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، چلو کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آ جا، اثر میں آ گیا، مانگ، کیا مانگوں کا؟ مانگ کے میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے، یہ درختوں میں چپ ڈال دیا۔ کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا، اندر میں ڈال دیا گیا ہے تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے۔ تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی، تو لگا آؤ پھر مانگو، اثر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہو گیا، جا مغرب میں پھر مانگ، وہ کتنا مہربان ہے، آجا مانگ یا اللہ، پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آجا، اب حالانکہ اب تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں، آجا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے۔ فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو پورے کائناتی نظام پر مقرر ہیں اور اللہ ان کے ذریعے سے نظام چلاتا ہے، پھر ایک دم اللہ تعالیٰ بات بدلتا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ایک خوفناک آواز آئی، آواز سب سے پاورفل چیز، جس دن ایک خوفناک آواز آئی اور تم سب، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے ٹوٹیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں بھی زیر و زبر ہو جائیں گی، اذا الشمس كورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بھی زمین پر گندے ہو کے گر جائیں گے، واذا الجبال سیرت، جب یہ پہاڑ ریت بن جائیں گے، واذا العشار عطلت، جب جانوروں کا، اونٹنیوں کا کوئی مالک نہیں ہوگا، عرب کے لحاظ سے یہ بات بولی، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، جب جنگلوں کے جانور نکل کے انسانوں کے اندر آ جائیں گے۔ تو اللہ اس طرح قیامت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ہم قرآن کو سمجھتے، ہمارے دلوں کو ہلا دینے کے لیے چند آیات ہی کافی تھی۔ تتبعها الرعد، ایک آواز آئے گی اور اللہ ساری کائنات کو توڑ دے گا، ساری کائنات، زمین، پھر آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر کرسی، پھر اللہ اسرافیل سے پوچھے گا کون باقی؟ اللہ کو تو پتا ہے کون باقی، کہے گا یا اللہ ہم 4 فرشتے اور 4 عرش کے فرشتے، باقی سب مٹ چکے۔ اللہ کہے گا فلیمت جبریل و میکائیل، جبرائیل میکائیل کو مار دو۔ اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ تیرے پرانے کا کو تو بچا۔ تو اللہ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے اگر میں کسی کو ہمیشہ زندہ رکھتا تو اپنے محبوب کو زندہ رکھتا، میں نے اس کو بھی اٹھا لی۔ تو جبریل میکائیل مر جائیں گے،
پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی ہے؟ یا اللہ عرش کے فرشتے اور میں اور اسرائیل. تو اللہ کہیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے. میرے نبی نے فرمایا جن 4 فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے ان کے یہ کان کی لو سے لے کر اس کندھے تک 700 سال کا سفر، 700 سال کا سفر ہے. یہ جو میرا ایک گٹ سے بھی کم ہے، 700 سال. وہ چاروں مریں گے اور عرش اللہ کے امر سے کھڑا ہو جائے. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہ یا اللہ اسرافیل ہے اور میں ہوں. کہ اسرافیل کو بھی مار دے. تو جو سور ہے وہ اس سے چھوٹ کر جا کر عرش کے ساتھ ایسے لٹک جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا. ہن جبریل نو پتہ لگ گیا لا ہن میری واری بھی آ گئی، ساری زندگی ماری رکھیا اج آپ مرنا ہے. تو اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو ایسے ایسے کام پہ یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی. تو اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک لوگ. اور بیٹو بیٹیو ہم یہاں آزاد نہیں ہیں میرے رب کی. ہم پر پورے کیمرے فٹ ہیں. جس آفس میں کیمرے لگے ہوتے ہیں کس طرح احتیاط سے ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے اوپر کیمرے فٹ. دو یہاں بیٹھے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ کی قسم ایک بول آدھا بھی نکلتا ہے تو میرا اللہ کہتا فرشتہ اس کو پکڑ کے خوش کر دے. آدھا بول بھی نکلتا. اے یوں آنکھ گئی، کیوں گئی یہ بھی نوٹ ہو جاتا ہے. کس نیت سے گئی؟ تکبر سے دیکھا، محبت سے دیکھا، ہوس سے دیکھا، دوستی کے لحاظ سے دیکھا، غصے سے دیکھا، انتقام سے دیکھا. کتنی تیزی سے ہماری آنکھوں میں چینجنگ آتی ہے. ماں کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، باپ کو دیکھا، بھائی کو دیکھا. اسی لحاظ سے آپ اپنے کمپیوٹر کا اندازہ لگاؤ کس تیزی سے وہ آپ کے احساس بدلتا ہے. سبحان اللہ. اور میرا اللہ کہتا ہے 7 ارب انسان ہیں، سب کی آنکھوں پر اسی نظر ہے کون کیا کیسے دیکھ رہا ہے. ہم آزاد نہیں ہیں. جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا. کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ وہ تو جواب دے. کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کے حکم. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ یہ ظالم سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ ملک میرے اللہ کا ہے. الملک للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، ان القوۃ للہ جميعا، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، سواء منکم من اسر القول، کوئی آہستہ بولے، ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، من هو مستخف باللیل، کوئی رات کے اندھیرے میں چلے، وسارب بالنہار، کوئی دن کے اجالے میں چلے. تیرا رب سب کو دیکھتا ہے. کہتا ہے اللہ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو. میں نے افریقہ کے جنگلوں میں رات کاٹی ہے. دیر سے بھی کوئی بڑا لفظ لاؤ تو تب جا کے صادق آتا ہے. اندھیری رات ہو، کالا پتھر ہو، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو. اس کی کیا ہے اور کتنی چل رہی ہے؟ کوئی ہکتا نہیں چل رہی، کوئی خربوں چل رہی. تو وہ آسمان والا کہتا ہے کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو اور اس پہ چل رہی ہو تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں. تیرا رب کہہ رہا ہے کہ اس کی حقیر ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا. تو بچیوں ہم سے کیسے غافل ہو، ہمیں کیسے نہیں دیکھے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 اکٹھے ہو کے کنڈی لگاؤ چوتھا میں ساتھ ہوں. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 کنڈی لگا کے بیٹھو چھٹا میں ہوں. ولا ادنا من ذلک، 4 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، ولا اکثر، 1 ہو جاؤ یا زیادہ ہو جاؤ، الا وهو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوں. اقرب الیہ من حبل الورید، اے یہاں اس رگ سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں. ادعونی استجب لکم، صرف مجھے پکارا کرو، صرف مجھے مدد کے لیے پکارا کرو کہ چونکہ میں ہر وقت زندہ ہوں. تمہاری شہرت سے دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی. دور اتنا ہے کہ لا تخالطہ الظنون، خیال کی طاقت روشنی سے بھی زیادہ ہے.
روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، لیکن خیال تو 1 سیکنڈ میں عرش تک چلا جاتا ہے. تو میرا رب کہتا ہے خیال کے گھوڑے بھی دوڑاؤ تو تم مجھے نہیں پا سکتے. یا اللہ ایڈی دور تیرے نال گل کیویں کرنی ہے. ساتھ ہی کہتا ہے اقرب الیہ من حبل، تیری اس رگ سے زیادہ میں تیرے تو یعلم السر، تو آہستہ بول. یہ میں نے سنا ہے، آپ نے نہیں سنا. تو دل میں بول. اخفا، اس کو میں نے خود بھی نہیں سنا. میرا رب کہتا ہے تو زور سے بول، میں سنتا ہوں. تو آہستہ بول، میں سنتا ہوں. تو لب سی لے اور دل کی دھڑکنوں سے بول، میں وہ بھی سنتا ہوں. اور ایک تو نہیں کوئی دھڑکنوں سے بول رہا، کتنے بول رہے ہیں دل کی دھڑکنوں سے. اور اللہ کہتا ہے میں سب کی سنتا ہوں. ہائے ہائے. پھر کہتا ہے تتبع ہر رادفہ، ایک آواز جو زلزلہ برپا کر دے گی. تتبع ہر رادفہ، پھر ایک پیچھے آواز آئے گی. اسی اسرافیل کو اللہ زندہ کرے گا اور اس کے ہاتھ میں سور پکڑائے گا اور وہ پھونک مارے گا. اور ہم فَإِذَا من الاجداث الى ربهم ينسلون، ہم اپنے رب کی طرف قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ڈھلوان کی طرف تیزی سے چلتے ہیں، ایسے ہم تیزی کے ساتھ رب کے دربار میں پہنچتے چلے جائیں گے. عراۃ حفاۃ، مرد عورت سب ننگے ہوں گے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ کہ عائشہ اس وقت کسی کا ہوش نہیں. پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، کیونکہ سب سے پہلے ان کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں. پھر آپ نے فرمایا اللہ مجھے کپڑے پہنائے گا. پھر اللہ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا. اس کے بعد اللہ اذان دینے والوں کو کپڑے پہنائے گا. جن کو یہ سارے ڈانٹتے پھرتے ہیں تو اذان نہیں دیتی تو کتنے دفعہ ہو گیا، ان کو کپڑے اللہ پہنائے گا. اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا ننگا رکھے گا. تتبع ہر رادفہ، اور ایک اور آواز آئے گی قلوب یومئذ واجفہ، دل ایسے ایسے کر رہے ہیں. ابصارها خاشعہ، آنکھیں چکی ہوئی. خشوع دل کے ڈر کا نام ہے، آنکھوں کے ڈر کا نام نہیں ہے. خشوع دل کے ڈر کا نام ہے. لیکن اس دن ایسا خوف ہوگا کہ آنکھیں بھی ڈر رہی ہوں گی. ابصارها خاشعہ. اور پھر کافر کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور جب ہمیں کھڈوں میں ڈال دو گے، اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے کیا ہم اٹھیں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کون اٹھتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھتا، مر گئے، مٹی ہو گئے. اللہ کہتا ہے فانما هي زجرۃ واحدہ، ایک آواز آئے گی. فاذا هم بالساہرہ، تم سب میرے سامنے کھڑے ہو. آج اچھے اور برے کی طاقت کا پتہ چلے گا. یہاں تو حسین جیسے شہید ہو گئے اور شمر جیسے انہیں جھنڈے لہرائے، اہل بیت شہید ہو گئے اور یزید تخت پر بیٹھا ہے. یہ دنیا ہے. زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا یہودیوں نے. یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں لٹا کے بکرے کی طرح ذبح کر دیا یہودیوں نے. حالانکہ کتنی بڑی ہستی ہیں. قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اقم بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا یا زکریا. جس کو رب آسمانوں سے پکارے وہ کتنی بڑی ہستی ہوگا. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، ہم تو یہ بیٹے کی بوڑھے ہو گئے تھے، میاں بیوی دونوں. تو حضرت مریم کے پاس گئے نا تو ان کی کفالت نہ دی. دیکھا تو گرمی میں سردی کے پھل، سردی میں گرمی کے پھل. تو اب تو ممکن ہے جہازوں کے ذریعے آ جاتے ہیں، لیکن وہ تو کہنے لگے انا لکی ھذا، مریم موسم تو گرمی کا ہے، تیرے پاس سردی کے پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اللہ نے بھیجے ہیں. اس وقت پھر اللہ سے بات کی، اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی، بے موسمی کا پھل دے دے، بے موسمی کا پھل دے دے، بیٹا دے دے. یا زکری، 8 نبیوں کا نام اللہ نے لیا ہے، بڑے عظیم نبی. آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، داود علیہ السلام، ان کے نام لیے ہیں. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں بچے کی بشارت دیتے ہیں اور نام اس کا یحییٰ رکھتے ہیں. اتنے بڑے نبی آرے سے چیر دیا زکریا علیہ السلام یہودیوں نے. اور وہ جو بادشاہ تھا اس کی ایک معشوقہ تھی، اس نے کہا کہ میں تب تیرے پاس لیٹوں گی جب تو یحییٰ کی گردن میرے سامنے لائے.
اس نے یحییٰ علیہ السلام کو ایسے بکرے کی طرح ذبح کروا. اور جب یہ ولید بن عبد الملک نے مسجد بنائی، جامع مسجد جہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کی کھدائی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تر و تازہ سر صندوق میں بند خون ٹپکتا ہوا نکالا گیا.